اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہ تمام سٹوڈنٹس، ویورز، پیشنٹس اور میرے تمام جو سننے والے دیکھنے والے بہن بھائی، مائیں، بیٹیاں، بزرگ، تمام کو السلام علیکم۔ ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کے دور کا، تو اس پہ ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ اس کے پہلے فنکشن کا بتائیں گے کہ اس کے فنکشن کیا ہیں، اس کے بعد پھر اس کے جو ہے نا ہم بتائیں گے کہ اس کے جو نارمل رینج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ہم اس کی سمٹمز بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے اس کے ڈائگنوزس کو کیسے کرتے ہیں، اس کے کون کون سے ٹیسٹ ہیں جسے پتہ چل سکے گا کہ یہ ایشو ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے ٹریٹمنٹ پہ آپ کو ٹریٹمنٹ بتائیں گے وایا غذا، یعنی ٹریٹمنٹ بالغذا۔ پھر ہم اس کے بعد اس کی جو ہے میڈیسن کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس کی میڈیسن کیا ہے اور منگوانے کا کیا طریقہ کار ہے، تو یہ سب کچھ ہم تفصیلی آپ کو بتائیں گے، ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفیشنسی وائٹ بلڈ سیل ان آور باڈی، یعنی ہمارے جسم میں وائٹ بلڈ سیل جو ہیں ان کی ڈیفیشنسی کے بارے میں آج بڑی تفصیلی بات ہوگی۔ تو ابھی اس کے فنکشن پہ آتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیل جو ہے ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور ریڈ بلڈ سیل کا کیا فنکشن ہوتے ہیں۔ دو طرح کے ہمارے باڈی میں، ہمارے جسم میں دو طرح کے خون ہوتے ہیں، دو طرح کے سیل ہوتے ہیں، جو ایک وائٹ بلڈ سیل اور دوسرا جو ہے نا ریڈ بلڈ سیل۔ یہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ فنکشن ہے اور آج ہم ان کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے ریڈ بلڈ سیل کی کیا فنکشن ہے۔ ریڈ بلڈ سیل جو ہے خون کے سرخ خلیوں کا بنیادی کام پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر پورے جسم یا باڈی میں پہنچانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہمارے پھیپھڑوں میں واپس باہر نکالنے کے لیے منتقل کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کا کام ہے، یعنی کہ جو ہے یہ ہمارے جو جسم میں جو ریڈ بلڈ سیل ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر پورے جسم میں سپلائی کرنا، پہنچانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہمارے پھیپھڑوں میں واپس باہر نکالنے کے لیے منتقل کرتے ہیں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنے میں اور آکسیجن کو اندر سپلائی کرنے میں اس کا اہم رول ہوتا ہے، اس کا اہم کردار ہے جو ریڈ بلڈ سیل ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کے جو ہے وائٹ بلڈ سیل کا کیا کام ہے اور یہ کیا فنکشن سر انجام دیتے ہیں ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں۔ سفید خون کے خلیے جسم یا باڈی کے مدافعتی نظام کا حصہ ہیں، یعنی یہ ہمارے امیون سسٹم جو ہے نا اس کا حصہ ہیں، جو مدافعتی نظام ہے ہمارا باڈی کا، جو ہے انفیکشن اور دیگر بیماریوں میں ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں ہمارے جسم کی۔ کہ ابھی سیدھا اس کا سادہ جو ہے نا زبان میں اس کا یہ ہے، ان کا یہ بلڈ سیل جو ہیں یہ بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو ہے ہماری باڈی کا جو ہے نا مدد کرتے ہیں، لڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان کا یہی فنکشن ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ اس کی اگر وائٹ بلڈ سیل کی ڈیفیشنسی ہو جائے جسم میں، باڈی میں، ہمارے جسم میں، تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کی علامات کیا ہوں گی۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ بخار اور سر درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہاں دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف مریضوں میں، مختلف پیشنٹ میں مختلف یہ سمٹمز آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر مریض میں ایک جیسی علامات ہوں یا سمٹمز ہوں، تو یہ اس چیز کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے بخار اور سر درد ہو سکتا ہے، پھر ٹھنڈک اور کپاہٹ لگ سکتی ہے، شروع ہو سکتی ہے، محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد منہ میں زخم ہوتے رہتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح واپس پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
اس کے بعد دانتوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی علامات۔ اس کے بعد جلد پر دھبے بن سکتے ہیں، نمودار ہو سکتے ہیں، یہ بھی سمٹمز ہو سکتی ہے آپ کے وائٹ بلڈ سیل کی ڈیفیشنسی کی۔ پھر اس کے بعد فٹیگ، ڈپریشن یعنی تھکاوٹ وغیرہ، تو یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد فلو، نزلہ، زکام یہ ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اہم پوائنٹ ہے جس پہ ہماری جو ہے نا آج جو اس اہم موضوع کا جو ہے نا جو مدار ہے، یا سمجھ لیں کہ اہم بات ہے کہ بندہ جس کو وائٹ بلڈ سیل کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو ان میں یہ ہے کہ ان میں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، بڑھاپے کے اثرات جلدی مطلب نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں عمر سے پہلے۔ تو یہ چیز بہت جو ہے نا بڑی اہم نوٹ کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، کوئی ایکٹیو بندہ نہیں رہتا باڈی، تو اس کے علاوہ جسم میں انرجی لیول جو ہے بہت کم رہتا ہے، جس وجہ سے جو ہے نا طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی واضح علامت ہو سکتی ہیں کہ آپ کو جو ہے وائٹ بلڈ سیل کی کمی یا ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نا ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کے کیا کیا ٹیسٹ ہیں یہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہے نا ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر یہ سمٹمز آپ کو ان میں سے آ رہی ہیں، کچھ بھی آ رہی ہیں یا ساری آ رہی ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ وہ ان کو بتائیں، وہ اگر اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے کہ جو ہے نا یہ سمٹمز ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ دے گا۔ نہیں تو اگر آپ کو بھی یہ سمٹمز محسوس ہو رہی ہیں تو آپ جو ہے نا یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ تو سی بی سی کروانا ہے، کمپلیٹ بلڈ اکاؤنٹ، یہ بلڈ رپورٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا بون میرو ٹیسٹ، یہ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں اس کی روٹینلی جو ہے نا اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے ہمارے جو ہے اس کی BWC کی یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی 4.5 to 11.0 یہ جو ہے نا پر میکرو لیٹر اس کی جو ہے نا یہ رینج ہے نارمل۔ یہ ابھی ہم آئیں گے اس کے جو ہے ٹریٹمنٹ پہ، ٹریٹمنٹ بالغذا، تو وہ ہم کیا کیا ایسا کھائیں گے یا کیا کیا ایسی خوراک ہم لیں گے جس سے ان کی کمی واقعہ پوری ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ چیزیں کھانے سے یا یہ فوڈ کھانے سے آپ کی جو امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام ہے، جو آپ کی بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے جسم میں موجود ہے، وہ ان کو بوسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ان غذا کے ذریعے، یہ ابھی ہم تفصیلی آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، لہسن کو جو ہے نا آپ نے ایک روٹین بنا لینی ہے کہ روزانہ چٹنی میں ڈالیں، اس کو کھائیں، یا صبح نہار منہ اس کو چبا لیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے۔ کنو، مالٹا، فروٹ، یہ چیزیں جو ہے نا، لیمو ہو گیا اور سیب وغیرہ، تو ان کو جو ہے نا آپ کیا کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے یہ جو ہے نا امیون سسٹم کو یہ بوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دودھ، دہی ان کا استعمال کرنا ہے، یہ بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، یہ آپ کے جو ہے نا وائٹ بلڈ سیل انکریز کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے ادرک کا بھی استعمال کرنا ہے، چٹنی میں کریں یا قہوہ بنا کے پئیں، جیسے وہ آپ بہتر سمجھیں یا جو آپ کے جو ہے نا جو آپ کو ایزی لگے۔ پھر اسی طرح پسی ہوئی جو ہے ہلدی، یہ بھی آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے۔ یہ بھی اس کے بھی مختلف طریقے ہیں آپ کے کھانے کے، یہ ہے کہ آپ سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے دودھ گرم کر کے اس میں ڈال کے وہ بھی پی سکتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اخروٹ جو ڈرائی فروٹ ہے، بادام ہے، یہ اور دوسرے جو ہے نا گری دار جو میوے ہیں،
ان میں بھی جو ہے نا یہ بھی آپ کو آپ کے امیون سسٹم کو یا مدافعتی نظام کو یا وائٹ بلڈ سیل کو انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے، بوسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پالک، سبز چائے، مچھلی، ان میں بھی اتنی جو ہے نا خصوصیات موجود ہیں کہ آپ کے ایک تو امیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا آپ کے وائٹ بلڈ سیل بھی انکریز کریں گے۔ سورج مکھی کے بیج جو یہ بھی آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرتے ہیں۔ کھمبی جو ہے یہ آپ کو ریگستانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں بھی مل جاتی ہے، جدھر بارش کا پانی رکے، ایسی جگہ پہ جو ہے نا یہ ہوتی ہیں، تو یہ آپ کے جو ہے نا امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے جو کھمبی ہے۔ پھر اس کے علاوہ شکرکندی، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ دیسی چکن کا جو ہے سوپ، یہ بھی آپ بنا کے پی سکتے ہیں، یخنی، یہ بھی آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈا وغیرہ اور جو ہے مٹن، یہ آپ کے جو ہے نا امیون سسٹم کو اور وائٹ بلڈ سیل جو ہیں آپ کی ڈیفیشنسی کو یہ ختم کرتے ہیں اور انکریز کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ہو گئی علاج بالغذا۔ تو اس کے علاوہ ابھی ہم اس جو میڈیسن کی ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طب نبوی میں اس کا علاج مکمل طور پہ شافی علاج، مجرب علاج موجود ہے۔ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوائی منگوانے کے لیے، تو مشورہ بھی کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہمارے لیکچر ہیں وہ ہمارے چینل میں آتے رہتے ہیں۔ تو ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ویورز ہمارے یہ پیشنٹس اور دوسرے سامعین، ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان تمام سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے، اگر لیکچر اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، یہ تاکہ جو ہم معلومات دیتے ہیں یہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ امانت ہے، اس کو آگے آپ جو ہے نا پہنچایا کریں اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں احباب کو۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔